بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیٹ جی پی ٹی نے انٹرنیٹ پر ایک نیا تہلکہ مچا دیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بنیادی طور پر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سیٹ اپ ہے، جس میں اگر آپ اس کو کچھ بھی لکھنے کو کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک کانٹینٹ آپ کو ڈرائیو کر کے دے دیتا ہے۔ اگر آپ بالفرض اگر آپ لکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اس پر کوئی گانا لکھیں، کوئی نظم لکھیں، تو وہ نظم لکھنے کو تیار ہے، وہ نظم لکھ کے دے دیتا ہے۔ اگر آپ یہ اسے یہ کہیں کہ فلاں بیماری پر کون سی میڈیسن آپ کو لینی چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ کہیں کہ آپ کا موٹاپا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ اس پہ لکھ دے گا۔ آپ کہیں کہ آپ کو پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس پر ایک کتاب لکھنی ہے تو وہ آپ کو کتاب لکھ کر دے دے گا۔ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہیں کہ پاکستان کی جو اکنامیکل کرائسس ہیں اس پر آپ ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مضمون لکھ کے دے دے گا۔ سیم وے، کیونکہ میں اپنی مرضی کے مطابق کا میں نے چاہا کہ کیوں نہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا جائے کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کا کیا فیوچر ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ حالیہ دنوں ہم نے بہت سی چیزیں سمرائز کی ہیں، بہت سی چیزیں پریزنٹ کی ہیں آپ تک کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے، جس میں شارٹ ٹرم جو ہے ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور لانگ ٹرم میں لوگ کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا کیا فیوچر ہے۔ تو جو ہی میں نے سرچ کیا ہے چیٹ جی پی ٹی پہ، تو چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو سب سے پہلے تو وہ ایک اے آئی ماڈل ہے، وہ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا سرٹینٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کچھ انسائٹ دے سکتا ہے، کچھ فیکٹر دے سکتا ہے جو متاثر کریں گے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کو۔ سب سے پہلے کہتا ہے پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ گروتھ اس کی پاسٹ فیو ایئرز میں ہوئی ہے، primarily تو due to increased investment, foreign remittance and government initiatives such as China-Pakistan economic corridor. However, sectors has faced challenges such as high taxes and lack of regulation. اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ابتدائی ایام تھے شروع کے اندر، ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر، تو پاکستان نے بہت ایک اچھی سگنیفیکنس ترقی کی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر۔ یہ چیٹ جی پی ٹی مینشن نہیں کر رہا، میں مینشن کر دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ابتدائی دور تھا، جس میں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کچھ نئی اسکیم متعارف کروائی گئی اور ٹیکس چھوٹ دی گئی، اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت تیزی سے انویسٹمنٹ ہوئی اور لوگوں نے شارٹ ٹرم میں بہت زیادہ پیسہ کما لیا۔ اب آگے کہہ رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے Looking forward, the future of real estate industry will likely to depend on several factors including country economic crisis, government policies, infrastructure development and demographic changes. وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے آگے چل کے یہ متاثر ہوگا اور ہو رہا ہے پاکستان کی اکنامک کرائسس پہ۔ حالیہ دنوں میں نے 2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل اور اکنامیکل پریشرز ہیں وہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کو برباد کر رہے ہیں، اس پر میں نے بنائی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بھی سیم وہی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کے اکنامیکل پریشرز جو ہیں وہ بہتر نہ ہوئے تو آپ کا ریئل اسٹیٹ مزید ڈوبے گا۔ گورنمنٹ کی پالیسیز، یہ جو حالیہ دنوں 2022 کے اندر انہوں نے بے بنیاد اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، اور جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے انتہا کا مہنگا کر دیا، جس کی وجہ سے موسٹلی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا پرانے ریٹس پر ناممکن ہو گیا ہے۔ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ڈیموگرافک چینجز کی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ جو پاکستان کا سب سے بڑی انویسٹمنٹ ابھی تک کی پاکستان میں آئی ہے وہ سی پیک کی تھی، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ کیا کیا ہے اس ملک میں، اس ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے کیا کیا، اس ملک کی اشرافیہ نے کیا کیا، اور صاف ہمیں کہنا چاہیے کہ ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سی پیک کے ساتھ کیا کیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ کی چیٹ جی پی ٹی جو مشورے دے رہا ہے، جو فیکٹرز بتا رہا ہے کہ یہ متاثر کریں گے، وہ حقیقت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ ون آف دا سگنیفیکنٹ فیکٹر ڈرائیوز ریئل اسٹیٹ گروتھ ان پاکستان از انکریزنگ اربنائزیشن آف پاپولیشن as more people move cities demand of housing commercial real estate infrastructure will increase. The government has launched several initiatives to support urbanization such as provision of low cost housing construction and اچھا یہاں پر بھی چیٹ جی پی ٹی بھی مجھے لگتا ہے عمران خان کا کوئی سپورٹر ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ رول ہے جو اربنائزیشن ہے، اور گورنمنٹ نے اربنائزیشن کے لیے بڑا کام کیا اور لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ انٹروڈیوس کروائے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بات ہو رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی جو کر رہا ہے وہ جو متعارف کروائے گئے تھے۔ اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے another factor will impact future of real estate in Pakistan growth of middle class. As income level rise, more people will able to afford housing and commercial property. Additionally, Pakistan has a large community and as remittances continue to flow
flow into the country will drive the demand of real estate. اچھا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو مڈل انکم والے بندے ہیں, مڈل کلاس بندے ہیں, وہ امپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کو. اگر وہ مڈل انکم سے نکل کر کو بہتر معیار زندگی کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے. تو سیم میرا پاکستان میں حالیہ دنوں جو 200% مہنگائی بڑھی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں پراپرٹی کی اور ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. اس کمی کی وجہ سے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ فلیکچویٹ کر گئی ہے اور بری طرح متاثر ہوئی ہے. اگر مہنگائی کا طوفان تھم جاتا ہے اور مڈل انکم والا بندہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تو مزید ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو انویسٹمنٹ والی بات ہے یہ تھوڑی بہتر ہو جائے. اچھا ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا متاثر کرا, وہ کہہ رہا ہے فردر مور گورنمنٹ پالیسیز ول کنٹینیو ٹو پلے critical role in shaping the real estate in Pakistan. Recently, government has introduced several measures to aim promoting transparency, such as بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کوئی قانون بنایا ہے, اور اس حوالے سے جو بینامی ٹرانزیکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, وہ خیر ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان پر جو پابندیاں لگی گئی تھی اور فیٹف کی جو گرے لسٹ میں پاکستان شامل ہے اس وجہ سے کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی, تو اس سے بچنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. فردر میں نے ایک دوسرا اگین میں نے جب سرچ کیا تو چیٹ جی پی ٹی نے کچھ چیزیں مزید اس کے اندر ایڈ کی ہیں, اور وہ ریئل اسٹیٹ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان پاکستان ہیز سین سیورل بوم ان ریسنٹ ایئرس, اسپیشلی میجر سٹیز کراچی, لاہور, اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ریسنٹلی بہت بڑا بوم آیا ہے, اور جو ڈیمانڈ ہے پراپرٹی کی وہ اس کی پروپورشن میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اربنائزیشن کی طرف لوگ گئے ہیں, اور جو مڈل انکم والا بندہ ہے وہ بھی گیا ہے. آف گروتھ, the high cost land and property, lack of transparency, inadequate regulation and market are some of the challenges faced by industry. Additionally, political instability, security issues and economic fluctuations can affect ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. سیم وہی بات ہے جو آج کل ہر ریئل اسٹیٹ کا بندہ رو رو کر دہائیاں دے کر کہہ رہا ہے خدا کے لیے ملک پر رحم کرو. یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ہماری ملک کو کھا رہی ہے, یہ معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہے, خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں, انویسٹمنٹ کا فضا قائم کریں. لیکن نہ تو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ماضی سے لے کے اب تک اس نے کچھ سیکھا ہے, نہ اس ملک کی پولیٹیکل کلاس نے کچھ سیکھا ہے, نہ اس ملک کی بزنس کلاس نے کچھ سیکھا ہے. تمام کے تمام چاپلوس اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی جیسی ایک اپلیکیشن جس کے کوئی جذبات نہیں ہے, جس کو کوئی فیڈ نہیں کر رہا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس ملک پر رحم کھاؤ. اگر ملک کی ریئل اسٹیٹ کو بہتر کرنا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیکیورٹی ایشوز, اب ہم بندوقیں لے کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا, سیکیورٹی ایشوز سیکیورٹی اداروں کا کام ہے. اینڈ جو اکنامک انفلیشن ہے اس کو فلیکچویشنز کو بہتر ہو سکتا ہے. اور وہ ایک اور بات کر رہا ہے فیوچر کے متعلق, چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ ان فیوچر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان پاکستان از لائکلی ٹو کنٹینیو ٹو گرو بٹ ایٹ سلوور پیس. گرو تو کرے گی لیکن بہت سلو کرے گی. یہ وہ فیکٹر ہے جس سے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں شارٹ ٹرم پیسہ کمانے والے لوگوں کی اب سوچ ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, اور پھر ہی آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی نے آل اوور ایک مناسب سی بات کیا کہ پاکستان میں اگر ان پرابلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو بہتر ہو سکتے ہیں, اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں, اور یہ جو فیصل ٹاؤن, کنگڈم ویلی, سیون ونڈر, روڈن بلو برڈ جیسی سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے دن ان کو 1 لاکھ پروفٹ ہوگا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنی پڑے گی پراپرٹیز تاکہ آپ کو پروفٹ ہو سکے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. مزید معلوماتی ویڈیوز اور ایسی انفارمیشن جو کوئی اور نہیں پہنچا رہا آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تمام تو سوشل پلیٹ فارم فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, لنکڈن پہ ہمیں فالو کیجیے تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق لمحہ بلمحہ بدلتی معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. عبید ربانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.